اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی، فرمایا وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فرش بنا دیا ہے، زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے۔ یہ بچھانا اس معنی میں ہے کہ ہمیں بچھی ہوئی نظر آتی ہے نا، زمین پھیلی ہوئی نظر آتی ہے ہمارے اعتبار سے، ورنہ زمین کا جو ہے کرہ تو جو ہے وہ بیسی گول شکل میں ہے۔ تمہارے لیے زمین کو بنا دیا بچھونا۔ یہ بچھونا کیا ہے؟ اسی پہ ہم رہتے ہیں، یہی زمین ہمیں کھلا رہی ہے، یہی زمین ہمیں پلا رہی ہے۔ اس نے یہ ہمارا جائے مستقر ہے، جائے قرار ہے۔ اس زمین سے ہم جو ہے کہیں بھی آؤٹ ہو جائیں، اس زمین پہ واپس آنا ہے۔ اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، اسی مٹی میں ہمیں چلے جانا ہے۔ یہ زمین پورا سرکل چلا رہی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور تمہارے اوپر آسمان کو ایک عمارت کی مانند بنا دیا ہے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی دراڑ کے۔ زمین اور آسمان یہ رب تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، اور پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل، رزق، سبزہ تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ رزقا لکم، تمہارے لیے بطور رزق۔ یہ ساری نعمتیں تم اس کائنات سے، اس کائنات کے سسٹم سے حاصل کرتے ہو، اور پھر اس نظام کے چلانے والے کے خلاف سرکشی کر جاتے ہو۔ سرکشی کیا؟ کہ تم کسی اور کو رب تسلیم کرتے ہو، اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اسی لیے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، کسی اور کو رب تعالیٰ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس کائنات پر غور کرو تو ایک ایک چیز بالکل واشکاف، بالکل واضح ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کائنات کے سسٹم کو چلانے والے دو رب ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ منطق فلسفہ کی ہر بحث یہی نتیجہ نکالتی ہے، سائنس کی ہر بحث یہی نتیجہ نکالتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، کوئی اور اس کی ذات و صفات کے مد مقابل نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی بڑا نبی ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات اور صفات کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان میں یکتا ہے۔ ہاں، وہ اپنی مخلوقات کے اندر اپنی صفت ربوبیت کی جھلک، اپنی صفات کی جھلک وہ ضرور ڈال دیتا ہے، اس کو اپنے رنگ میں ضرور رنگ دیتا ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بحث میں تھوڑا سا یہ کرنا چاہوں گا، اس کا ذکر لفظ آیا ہے اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ مد مقابل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے برابر، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے اور فلاں بھی اللہ ہے۔ کسی کا عقیدہ ہے یہ؟ جاہل سے جاہل مسلمان بھی ہوتا ہے نا، اس کا بھی عقیدہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، رب تعالیٰ ایک ہے اور دوسرا کوئی رب نہیں ہے، یہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، لہذا شرک کا شائبہ یہیں پہ مٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس کی صفات، ذات کی بات ہو گئی نا، اب اس کی صفات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، اور وہ اپنی صفات میں یکتا و یگانہ ہے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رؤوف ہے۔ وہ سارے نام جو آپ تاج کمپنی کے قرآن میں پہلا صفحہ کھولیں، سارے صفاتی نام جنہیں 99 نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اس صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی مد مقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہا میں نے؟ کوئی مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں، اگر کوئی سیم لفظ، سیم صفاتی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہی لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہو رہا ہے،
تو دیکھا یہ جائے گا کیا یہ اسی میننگ میں ہے، سیم مد مقابل ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رحیم ہے، رحیم کا مطلب راحم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، اور رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا۔ یہ مبالغہ سپرلیٹو ڈگری کی طرف چلا جاتا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ میں اس کو دوسرے انداز سے اس طرح کہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے تو کیا ہم حضور کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی حی ہے نا، اس کی صفت حی قیوم، حی ہے، زندہ ہے، ہم بھی تو زندہ ہیں۔ میں کہوں انت حی، آپ زندہ ہیں، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم وہ صفاتی نام کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مد مقابل لا کر نہیں کرتے۔ کیا یہ ذہن میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ کے لیے رحیم کا لفظ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحیم کا لفظ آیا ہے۔ انی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی آیا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی آیا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر حی کا لفظ اللہ کے لیے ہے تو آپ کے لیے بھی حی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، میرے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی زندگی وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہماری زندگی اس کی عطا کردہ ہے، زندگی ہماری فنا ہو جانے والی، ہم فنا ہو جانے والے ہیں، وہ باقی ہم فانی ہیں۔ فرق ہو گیا؟ تو کبھی بھی مد مقابل کا میننگ نہیں آتا ذہن میں تو شرک کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نادان قسم کے لوگ چھوٹی چھوٹی ان باتوں کو لے کے شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا۔ ارے بھائی علماء سے مشورہ تو کر لو۔ یہ وہ بات بتا رہا ہوں میں کہ آپ اپنے عالم دین کے پاس جائیں، ان سے بولیں کہ یہ وضاحت کی مولانا صاحب نے، وہ کہیں گے یہ تو عقیدہ ہمارا بھی ہے، تو بھی جھگڑا کائے گا؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ شرک جب ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مقابل کوئی مد مقابل لایا جائے، یا اللہ کی صفات کے عین صفات کے مد مقابل کسی اور کو کھڑا کر دیا جائے، تب شرک ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ہر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ شرک معاف نہیں کروں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔